ایک اقبال بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ بہت اچھا سیشن ہے, ویری نائس سیشن یو ایکسپریسنگ, بٹ وی ڈیوائڈیڈ ہاؤ وی کوپ اپ ود دیم. We have to integrate and no feeling any categorization, any categorizing the communities. Yes, we have to express happiness, sympathy and brotherhood. May Almighty Allah Ta'ala give us such strength. جی ساتھیوں دیکھیے, لوگوں کو جب یونائٹ کرنا ہے تو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ میں ایسا سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے, اور ان الفاظ میں اپنے سمجھ کو آپ کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں کہ ہمیں ایک الگ پھر جماعت بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اوکے, یعنی ہم ایسا ہی سمجھتے ہیں. ہاں, کام کرنے کی خاطر کچھ جو فارمیلٹیز ہیں اس کے لیے ہمیں ایک نام چاہیے, تو ہم نے ایک نام دیا ہے اپنی سنستھا کو, اور ایسے بہت سارے نام ہیں, 2-3 یعنی کے ناموں سے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ جہاں لوگ جڑے ہیں تو ان کو ایک آرگنائزیشن کا سیٹ اپ اور وہ سب جو ہے دیا ہے, کیونکہ وہ ضرورت ہوتی ہے فنکشن کرنے کے لیے. لیکن ہمارا مقصد لوگوں کو کسی جماعت سے توڑ کر اپنی جماعت میں لانا نہیں, سب کو سب سے ملانا. یعنی صلح جو ہے وہ سب کی سب سے صلح ہو جائے, بندے کی اپنے آپ سے صلح ہو جائے, بندے کی اپنے رب سے جو تعلق اس کا کٹا ہوا ہے وہاں صلح ہو جائے, ہے نا, بندے کی یعنی مسلمان بندے کی آپس میں دوسرے مسلمانوں سے سب کی صلح ہو جائے. اور پھر یہ سارے مسلمان بھی متحد کیوں ہو رہے ہیں؟ کچھ ہندوؤں کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے نہیں, بلکہ یعنی مل جل کر ہم ان کو بھی ایک کر لیں گے, یعنی ہم سب مل کر یونائٹ ہو جائیں گے, ہے نا, سب کو سب سے ملانا. اوکے, تو اس میں مطلب پھر اگرچہ کہ ہماری کوئی آئیڈینٹی بنتی ہے, کوئی جماعت کا ادارے کا نام آتا ہے, لیکن وہ نام امپورٹنٹ نہیں ہے نا. اس بات کو خود بھی یاد رکھیں, آگے کے لوگوں کو پاس بھی کریں, کیونکہ اکثر جماعتیں جب شروع ہوتی ہیں وہ مقصد کی خاطر ہوتی ہیں, لیکن آگے چل کر مقصد گم ہو جاتا ہے, اور پھر وہ جماعت کا نام, اس کا بینر, اس کا ہر جگہ بھئی ہم ہیں, ہمارا نام, یہ نام سے کرے تو ہم کرتے کام, نہیں تو مطلب ہم نہیں آتے, یعنی وہ بینر امپورٹنٹ ہو جاتا, نام امپورٹنٹ ہو جاتا. اور پھر یعنی پھر لوگوں کو دوسری جماعتوں سے نکال کے اپنی جماعت سے جوڑنے کا کام جو ہے شروع ہو جاتا, رائٹ. جبکہ جماعت شروع کس لیے ہوئی تھی؟ بہت ساری آپ اپنی مطلب جماعتوں کو اگر دیکھیں آج جو ایگزسٹ کرتی ہیں دنیا میں, ہر جماعت شروع ہوئی تھی بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے. بھائی جب کوئی میری جماعت بھی وہی کام کر رہی, بندوں کو اللہ سے جوڑ رہی, اور مجھے پتا چلا کہ بھائی XYZ کوئی اور جماعت بھی جو ہے یہی کام کر رہی, تو میں خوش ہوں گا, میں غصے میں آؤں گا؟ بتائیے مجھے کیا ہونا چاہیے؟ ارے وہ لوگ بھی جو ہے بندوں کو رب سے جوڑنے کا کام کر رہے, یہ پتا چلا تو مجھے تو خوشی محسوس ہونی چاہیے کہ بھائی اور بھی لوگ ہیں جو اس کام کو اہم سمجھتے ہیں, اور بھی یعنی وہ میرے سپورٹرز ہیں, ہم ان کے سپورٹرز ہیں, اگرچہ کہ فارملی کوئی تعلق نہیں ہوگا, میں بھی دین کا تو تعلق ہے, اللہ نے پہلے سے یعنی ایمان کا رشتہ رکھا ہے, انہوں بھی کر رہے ہیں. چلو اگر کچھ کولیبریشن ہوتا, اگر کچھ مل جل کے اگر اور زیادہ بہتر کام کر سکتے تو کریں گے, ورنہ یعنی انہوں اپنے طریقے سے کرتے ہیں, ہم اپنے طریقے سے کرتے ہیں. انہوں کام کر رہے ہیں, بولتے ہیں ہمارا چہرہ کھنچ جا رہا, ہم غصے میں آ جا رہے ہیں, پسند نہیں کر رہے ہیں. یہ کیفیت کب آتی؟ یہ کیفیت اس وقت آتی ہے جب ہم لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے بجائے ہم لوگوں کو جماعت سے, اپنی جماعت سے جوڑنے کے اندر جب لگ جاتے ہیں نا, تو جب یہ کیفیت آتی, کیونکہ وہاں پر پھر وہ ہو جاتا نا, اچھا انہوں وہاں پہلے پہنچ گئے تو وہ بندہ وہاں چلے جائیں گے, ہے نا, وہ پنچھی ان کے ڈال پہ جا کر بیٹھ جائیں گا. ہم چاہتے ہیں کہ سارے پنچھی آ کر ہمارے ڈال پر بیٹھ. اللہ سے ملاقات تو وہ کہا کہ جو شروع میں تھا وہ کدھر کی چلے گیا, ہے نا. یہ مطلب ہے گمراہی کا ایک طریقہ ہے نا. ڈاج جو شیطان جو ڈاج دیتا ہے نا, وہ بہت یعنی سٹل اور لطیف جو ہے ڈاج دیتا ہے, تو ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کب جو ہے مطلب راستے سے ہٹ گئے. اوکے, تو یہ بات کو ذہن میں رکھیں. اور اسی سے جڑی ہوئی اگلی بات کیا ہے کہ لوگوں کے جو آئیڈینٹیز ہیں, ان کی جو جماعتیں بنی ہوئی ہیں, ان کو ختم کر کے یونائٹ ہونے کی بات آپ لوگوں کے سامنے مت رکھیں, کیونکہ یہ قیامت تک بھی نہیں ہونے والا. وہ اپنی آئیڈینٹی کو, اپنے جماعت کے نام کو چھوڑ کر آپ سے کبھی نہیں جڑیں گے, ٹھیک ہے. آپ کیونکہ مطلب ہے نا, اس کی ایک بہت امپورٹنس ان کے ذہنوں میں آ گئی. آئیڈینٹی از ویری امپورٹنٹ فار پیپل. اور اس میں ایک مثال جو مجھے یعنی سیرت سے جو ایک مثال ذہن میں آتی ہے کہ جنگ بدر کا وہ جو موقع تھا, اس کو اگر آپ امیجن کریں گے تو مسلمانوں کی جو آرمی تھی,
ہے نا, مسلمانوں کی جو فوج تھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 بٹالینز کے اندر تقسیم کیا تھا. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ایک بٹالین ہے اوس کا, مدینے میں 2 قبیلے تھے, اوس اور خزرج, تو ایک بٹالین ہے اوس کا, کیونکہ وہ ایک آئیڈینٹی ہے ان کی, ہے نا, وہ قبیلے کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں کھڑے رہنے کی وہ بات ہی الگ رہتی. تو اسلام اس کو رسپیکٹ کرتا بول کے سمجھ میں آ رہا. تو اوس کی ایک بٹالین, خزرج کی الگ اور ایک دوسری بٹالین, اور پھر مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے ان کی الگ بٹالین. تینوں کے اپنے اپنے جھنڈے الگ الگ, اور سب سے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اسلام کا سفید جھنڈا, یعنی یونٹی ود دا آئیڈینٹی, ہے نا, یونٹی ود دی آئیڈینٹی. یہ نہیں کیا کہ ارے آج سے کوئی اوس نہیں ہے, کوئی خزرج نہیں ہے, کوئی مہاجر نہیں ہے, چلو اب سب مسلم ہے, سب مومن ہے, چلو آ جاؤ, سب آئیڈینٹی کو ختم کر کے چلو اونلی ون آئیڈینٹی مسلم. نہیں کرے ایسا. کیا کرے, ان کی آئیڈینٹی کو ریسپیکٹ کرے, اسی کے حساب سے ان کو ارینج کرے, یہ وہی رہ کے انہوں ٹھوس کام کر سکتے اس آئیڈینٹی کے ساتھ میں, ہے نا. اس کے ان کے اپنے الگ الگ جھنڈے بھی تھے ان کے, پھر سامنے اسلام کا جھنڈا, تو اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ میں یونٹی. تو اب آج کل یہ الگ الگ قسم کی مطلب نوعیت ہے, خاندانی اور قبیلے کی اور کنٹری کی بھی ایک یعنی آئیڈینٹی وہ والی بھی ہے لوگوں کے پاس, اور جماعت کی بھی ایک آئیڈینٹی ہے نا, اور جو بہت اسٹرانگ ہے اور لوگوں کا بڑا اسٹرانگ اٹیچمنٹ ہے. تو ہم لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی جماعت میں رہیے, ہے نا, آپ وہیں پر رہ کر اپنے نام سے اپنے بینر کے ساتھ میں آپ کام کریے, اور یہ سب میٹیریل آپ کو چاہیے آپ پورا لے لیجئے, آپ اس کو چینج کر کے اپنے نام کے ساتھ میں کام کریے, نو پرابلم, ہم کو کوئی وہ نہیں ہے, کوئی کاپی رائٹس نہیں ہے, اور کہیں ہمارا نام آنا کوئی ضروری نہیں ہے, کیونکہ ہم اس کے لیے نہیں کر رہے ہیں, کام ہونا امپورٹنٹ ہے. آپ چاہے جس نام سے بھی کریں, ہاں چاہیے تو کچھ فارمل انفارمل کوآرڈینیٹ اگر کرنے کا چانس اگر ہے تو مل جل کر کریں گے, ورنہ میوچل ریسپیکٹ اور یعنی محبت تو ہے ہی ہمارے دل میں سب کے لیے, ہے نا. یہ انداز میں ایسا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, کام کرنا چاہیے. جماعتوں کی آئیڈینٹیز کو ختم کر کے اپنی جماعت کو چھوڑ کے آ کے ہماری جماعت میں جوائن ہونا, تو یہ پھر کیا ہوگا, اور ایک نئی جماعت بنے گی, ہے نا. 40 ہے جماعتیں آپ تک بولے تو 41 تک جماعت کی ایک ہماری بن جاتی, وہ تماشا نہیں کرنا ہے انشاءاللہ. اوکے چلیں ساتھیوں, کافی یعنی وقت آگے بڑھ چکا ہے, شاید زوم کی میٹنگ پھر استعمال ہوتی ہے آگے, تو انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو پھر آئندہ پھر کسی اور ٹاپک پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر اتنی دیر تک بیٹھنے کے لیے. میٹنگ پھر میں اینڈ کر دیتا ہوں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.